अस्सलाम alaikum एंड गुड इवनिंग। क्या हाल है दोस्तों, खैरियत है? आज का दिन कैसा गुजरा है आपका? तो मज़े का दिन था, मेरा तो बड़ा मज़े का दिन था और बहुत अच्छा गुजरा है। बहुत अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे। ये देखें इस वक्त मैं क्या खा रहा हूँ और क्या पी रहा हूँ, ज़रा देखें। शेयर किए करो, ये खुशी की चीज़ें हैं। खुशी की चीज़ें हर किसी से शेयर किया करो, इसमें कोई वो बात नहीं है। एक और आज खुशी की चीज़ में आज से शेयर करने वाला हूँ, वो देखें वो क्या हुआ है। ये देखें जी, हा, ये बड़े मज़े का खाना है। इसमें देखें क्या क्या चीज़ें, आप पहचाने ज़रा क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखें, ये मैं आपको करीब से दिखा रहा हूँ। बहुत मज़े का खाना है सर जी, आज ये बहुत मज़े का है। ये देखें, ये मैं आपको बताऊँ ये चिकन है, ये इसके साथ बीन है और ये वो नूडल्स हैं, ठीक है। ये सैलेड है, ये गाजरें हैं और ये देखें ये, ठीक है। और इसके साथ आज जड़ी चाय है ना, आज चाय घूम नहीं सकती। ओदी वजह है कि आज लबा लब भरी हुई है। ए देखो ए आज हिल सकती है, घूम नहीं सकती। ठीक है, तो आज जनाब ये खाते हैं और आपसे आज बहुत मज़े की बातें करते हैं, बहुत मज़े की। हाँ जी, खाना पीना देख लिया है, खाना पीना रज़ाई सारा कुछ बड़े मज़े आ रहे हैं सर जी, बड़े मज़े आ रहे हैं। अच्छा जी, मज़े की बातें, मैंने कहा आज हम सारी मज़े की बातें करेंगे। एक तो ये कि कल मैंने बताया कि जी मेरी सालगिरह 64वीं सालगिरह, 64th। लड़कियां उम्र नहीं बताती, लड़कों को क्या हर्ज है। बापों को क्या फिक्र है जी। मेरी 64वीं सालगिरह 8 जनवरी को हो रही है और लोगों ने मुझे बड़े मुबारकबाद के पैगाम दिए हैं, सारा कुछ दिए हैं। अच्छा, हर साल ही मैं बड़े जोश व खरोश से मनाता हूँ भाई। सब खाना वाना दोस्तों को खिलाता हूँ, सदके खैरात ये वो जो भी होता है ना मैं करता हूँ। अच्छा, मज़े की बात है, मुझे पैसे भी बड़े लोग भेजते हैं, दोस्त भेजते हैं ना कि भाई इधर उधर लगाओ, बर्थडे, ओवरसीज़ वाले ये वो। आज किसी ने ना मेरे साथ कोई शरारत की है, मुझे 50,000 रुपया किसी ने भेजा है मेरे अकाउंट में और नाम नहीं बता रहा। वो बंदा मुझे नाम नहीं बता रहा कि किसने भेजा है। मैं सुबह से इधर उधर देख रहा हूँ कि यार मुझे 50,000 रुपया किसी ने बर्थडे गिफ्ट भेजा है या कोई गलती से कोई पापड़ वाला तो छोले वाला तो गंडेरी वाला और निकला मुझे 50,000 रुपये किसी ने भेजा है। सुन लो, निशानी बता के किसी ने लेने हैं तो ले जाओ। 50,000 समथिंग, ताकि पता चले ना भाई कितने हैं। तो सारे कहेंगे जी साढ़ा 50,000 है साढ़ा। बहरहाल आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया, आई लव यू। आप इतनी प्यार मोहब्बत करते हैं, यकीन करो। अच्छा, मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि यार लोग इतने वो हमसे प्यार करते हैं और इतने तोहफे तहाइफ और ये सारा इजहार मोहब्बत कर रहे होते हैं। तो ये जो बड़े बड़े लीडर होते हैं उनको भी लोग इस तरह फिर वो करते हैं, ठीक है ना। बहरहाल सब दोस्तों का सर जी ये इधर से शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अब आए जी दूसरी खबरों की तरफ। आज काजी फायज ईसा ने कमाल कर दिया है, कमाल कर दिया है। उसने सबसे पहली बात मैं यहां से शुरू करूंगा कि ये जी सादिक और अमीन, उसने कहा कोई सोच ही नहीं सकता मुसलमान कि वो अपने लिए सादिक और अमीन का लफ्ज इस्तेमाल करेगा। ये सिर्फ एक ज़ात है, ओ मोहम्मद अरबी मुस्तफ़ा, सिर्फ उनके नाम के साथ है। कोई हम मुसलमान इंसान तसव्वुर ही नहीं कर सकते कि हम ये करें। और इमरान खान कितना फ़ख्र से कई दफ़ा कह चुका है कि मुझे साकिब निसार ने ये सादिक और अमीन डिक्लेयर किया है। अफसोस है, वैसे अफसोस है, यकीन करो अफसोस है। और काजी फायज ईसा ने कहा कि ये मैं सोच ही नहीं सकता कि कोई इंसान अपने लिए खुद कह के कि जी मैं सादिक और अमीन हूँ। है ना, बात तो है, वैसे बात तो बहुत है। शाबाश काजी फायज ईसा, शाबाश। सब काजी फायज ईसा के लिए सर जी दुआ करो कि वो जो उसके ख्यालात हैं ना,
مثلا پہلے دن وہ آیا، وہ کہتے ہیں مجھے مائی لارڈ کوئی نہ کہے۔ مائی لارڈ کیا ہے؟ ختم ہو گیا انگریز کا زمانہ۔ پھر اس نے جناب اس کو جو بلٹ پروف گاڑیاں ملی تھیں وہ اس نے واپس کر دی۔ آیا تو سر جی اب رہے تو اس کے 8-9 مہینے گئے ہیں، لیکن اللہ کرے یہ ہر طرح سے خیر خیریت سے رہے، سیاسی لحاظ سے بھی، میرٹ کے لحاظ سے بھی، ہر لحاظ سے۔ ٹھیک۔ اگلی بات جی، قاضی فائزی سے نے کہا جی کہ پوری عدالت میں کون ہے جو کہتا ہے تا حیات نااہلی ہو؟ منصور علی شاہ نے کہا جی قتل کرنے کے بعد بھی ایک ٹائم لیمٹ کے بعد وہ بندہ جو ہے وہ کیس لڑنے کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو کسی نے کوئی اقامے کی سزا اقامہ نہیں ظاہر کیا، یا کسی نے کوئی ایسی بات کی اس کو معمولی بات پہ تا حیات نااہل کر دیں۔ تو قاضی فائزی سے نے کہا جی ادھر کوئی ہے جو تا حیات نااہلی کے حق میں ہو؟ کیونکہ چاروں ایڈوکیٹ جنرل نے کہہ دیا ہے کہ جی ہم جو قانون بنائے ہم اس کے ساتھ ہیں، تا حیات نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو آج ہوئی ہے نا، یہ پرسوں تو اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ میں نے کہہ دیا 90%، 95% انشاءاللہ نواز شریف صاحب نو ستے ہی خیران ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہہ دیا ہے نا۔ تو وہاں پہ جی یہ انہوں نے اعلان کر کے کہا کہ کوئی اس کا مخالف بھی ہے، کہتے کتنے گیا شعیب شاہین جیڑا دلائل، شاید وہ کوئی پوائنٹ ہوئے، لیکن وہ شعیب شاہین بھی نہیں ملا۔ اب آئیں جی اگلی باتیں پہ، مسنگ پرسن کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا جی کتنے بندے غائب ہیں؟ انہوں نے کہا جی 2000 سم تھنگ۔ اس نے کہا دیکھیں یہ مسئلہ ہم مل کے حل کریں گے۔ کافی لوگ ہوتے ہیں جو ماں باپ سے ناراض ہو کے کہیں دوسرے شہروں میں نوکریوں پہ چلے جاتے ہیں، باہر چلے جاتے ہیں، یا جہاد پہ چلے جاتے ہیں، اور وہ ماں باپ کو بتاتے ہی نہیں ہیں کہ ہم جہاد پہ جا رہے ہیں۔ افغانستان میں جہاد چل رہا ہے جی، کشمیر میں، یہ فلسطین میں لوگ جاتے ہیں نا۔ تو انہوں نے کہا جی ہم مل کے اس مسئلے کو حل کریں گے، ہم مل کے اس مسئلے کو حل کریں گے۔ یہ سینسیٹیو مسئلہ ہے، یہ صرف ایک پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے۔ شعیب شاہین کو انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ صرف ایک پارٹی کو ہی لے کے آئے ہیں۔ مطیع اللہ جان کس کے دور میں اغوا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی عمران خان کے دور میں۔ تو انہوں نے کہا پھر آپ اس میں سب کو لیں اور اس کیس کو سیریس لیں۔ پھر جناب علی ایک اور بات جو ہوئی ہے، خطرناک بات، پہلے نواز شریف کے کاغذات پہ اعتراض ہوا ہے، آج کسی نے شہباز شریف کے کاغذات پہ بھی اعتراض داخل کر دیا ہے جی۔ دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب بھی الیکشن نہیں لڑ سکتے، نواز شریف کے اوپر بھی اعتراض۔ یہ اعتراضات اتنی لیٹ کیوں آ رہے ہیں؟ میں نے بتایا نا نواز شریف کا، میں خود وہاں حاضر تھا 130 نمبر حلقے میں، اور وہ میں نے کاغذ پاس کرایا، کسی نے اعتراض کیا ہی نہیں۔ اب بعد میں پتہ چلا جی 15 پہ بھی اوپر جو مانسیرا والا ہے وہاں بھی کر دیا ہے، لاہور والے پہ بھی کر دیا ہے، اور آج شہباز شریف کے اوپر بھی کر دیا ہے۔ اس کی بھی ہمیں ٹو لگانی پڑے گی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر جناب ایک اور بات، وہ نون لیگ کے حوالے سے، نون لیگ کو نا 3 سیٹوں پہ نون لیگ پھنسی پڑی ہے۔ ایک تو روہیل اصغر اور ایاز صادق لاہور کا جو حلقہ ہے، اس میں کس کو ووٹ دیں تو کس کو نہ دیں تو رولا شولا پڑا ہوا ہے، رولا شولا پڑا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے سر جی، ایک یہ سیٹ، دوسری تلال کی اور نواب وزیر شیر کی، ان کی پڑی ہوئی ہے فیصل آباد میں، فیصل آباد میں بھی پڑی ہوئی ہے۔ ادھر کس کو ووٹ دیں یہ نہیں حل ہو رہا۔ آج بھی بڑی میٹنگ نون لیگ کی چل رہی تھی۔ اب ہم ان کو کہتے ہیں کہ اپنے ماڈل ٹاؤن سے باہر نکلو باہر، آپ بھی یہی چاہ رہے ہیں نا۔ اور پھر تیسری سیٹ ہے جناب وہ حافظ آباد کی، سیالکوٹ اور حافظ آباد کا حلقہ ملتا جلتا ہے، اس میں وہ دانیال کی اور آسن اقبال کی، اس کے اوپر بھی رولا ہے، تو وہ رولا بھی ہمیں حل کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ کل جی مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے میں نے آپ کو بڑی خبریں سنائی ہیں۔ آج پھر مولانا صاحب کہنے لگے کہ بھئی اگر ٹرن آؤٹ کم ہوا تو پھر ہم کیا کریں گے، سردی میں پولنگ سٹیشن نہ بن سکا تو پھر ہم کریں گے۔ سر جی یہ مولانا صاحب کس طرف جا رہے ہیں؟ کوئی مولانا کا قریبی بندہ مجھے بتائے جی
کہ مولانا صاحب یہ کس طرف جا رہے ہیں. بار بار ایک چیز کو اب کافی بات آگے نکل چکی ہے. سپریم کورٹ نے کہا جی پتھر پہ لکیر ہے یا لوہے پہ لکیر بھی نہیں مٹتی اور پتھر پہ بھی. تو مولانا صاحب جو ہے نا کیوں نہیں تیار ہو رہے؟ ان کو کیا مسئلہ ہے؟ اچھا سردی ہے تو سب کے لیے ہے. جس حلقے میں بھی وہ جی کہیں دیر چترال میں کہیں لڑیں گے دیر وغیرہ میں تو وہاں دیر میں پی ٹی آئی کا بھی ہوگا, نون لیگ کا بھی ہوگا, پیپلز پارٹی کا بھی ہوگا, پی ٹی آئی کا بھی ہوگا, مولانا فضل الرحمان. تو صرف سردی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ووٹر کو لگے گی؟ مولانا صاحب ذرا کھل کے بتاؤ, کیونکہ آپ کے یہ مسلسل بیان آ رہے ہیں تو لوگ جو ہے نا وہ شک و شبہ میں پڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو جناب یہ تازہ ترین صورتحال ہے, اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ سے مزید بات چیت کریں گے. تو جدھر 50,000 ہے نا وہ میرے نال رابطہ قائم کرے. اللہ حافظ.